بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم
مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا تا ہے با دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا تا ہے با دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے با دن ڈلے جب کر کے مزدوری رضا تا ہے با سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے با سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے با لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے با لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے با جان کتنے خواب سفر کرتے ہیں بچے کے ساتھ جان کتنے خواب سفر کرتے ہیں بچے کے ساتھ گھر سے پہلی بار جب
اسکول لے جاتا ہے گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید شباب حیدر ابن سید نشاط حسین صاحب، یہ شہنواز فاطمہ صاحبہ کے بہرحال ان کے والد مرحوم ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ واتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں معبود کا، پروردگار کا، کہ جس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ نفس دی، یہ سانسیں دی، اس کی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے۔ اس معبود کا شکر ہے، اس پروردگار کا
جس معبود نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتیں عنایت کی، دنیا کی ہر نعمتوں کو ہمارے حوالے کیا اور آپ کے حوالے کیا، اس معبود کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے وہ ماں اور باپ کی شکل میں ہمیں وہ نعمت عنایت کی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے ماں اور باپ زندہ ہوں دونوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ خوش قسمت ہو انسان۔ بہرحال والدین ان کا کچھ حق ہے ہماری گردنوں پر، جو زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے، یعنی والدین کا حق ختم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جو زحمتیں ہمارے لیے کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، ان کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت، کہیں کسی مقام بلندی بالا کہیں بھی ہم اور آپ پہنچ جائیں، لیکن ماں باپ کے احسان کو کبھی ہم بھلا ہی نہیں سکتے۔ ماں باپ کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کی زندگی میں ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے وہ مرتبہ اور رتبہ جو پروردگار نے دیا ہے اس کو باقی رکھنا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی بے احترامی بے ادبی نہیں کرنا ہے، چاہے اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ ماں باپ کے سامنے اگر اولاد بوڑھی بھی ہو گئی ہے تو ماں باپ کے سامنے وہ ہمیشہ وہی رہے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے کبھی اولاد کتنا بھی سن کیوں نہ بڑھ جائے، ماں باپ کے سامنے وہ بچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ کتنے شفیق ہیں یہ ماں باپ کہ پروردگار نے ان کے سینوں میں ہمارے لیے پروردگار نے جو محبت کو پیدا کیا ہے، جو الفت کو پیدا کیا ہے، جس انسیت کو پیدا کیا ہے کہ بچپن سے لے کر ہمیں جوانی تک یہ پالتے رہتے ہیں، اپنے جسموں پر زحمتیں دیتے رہتے۔ کتنے ماں باپ ایسے بیچارے غریب بھی ہیں کہ جو محنت اور مزدوری کری جنہوں نے، ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے گھروں پر جا کر جھاڑو برتن بھی کیا ہے، ایسے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو اپنی فرزندوں پہ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر مٹا ڈالا۔ دونوں اللہ نے جو نعمت دی ہے ماں اور باپ، یہ دونوں ایسی ہیں کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح خداوند عالم نے ہمارے جسم میں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دیا ہے، اس جسم میں ہمارے پروردگار نے ہمیں 2 پیر عنایت کیا ہے، 2 کڈنیاں عنایت کی ہے، 2 پھیپھڑے عنایت کی ہیں، اسی طرح سے پروردگار نے ہمیں 2 نعمتیں دی ہیں معبود نے، ایک ماں دوسرے باپ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے جسم کے اعضاء میں ان دونوں آنکھوں میں کس آنکھ کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا میں دونوں آنکھوں کو پیار کرتا ہوں، اپنی دونوں آنکھوں کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ اگر میں کہوں آپ دونوں ہاتھوں میں کس ہاتھ کو زیادہ چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے میں دونوں ہاتھوں کو پسند کرتا ہوں، دونوں قدموں کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ماں اور باپ ہیں۔ جس طرح پروردگار نے ایک سورج اور ایک چاند کو خلق کیا ہے، باپ کی مثال سورج سے دی گئی ہے، کیونکہ اس کا حدت اور شدت اس کے اندر ہوتی، سورج میں گرمی ہوتی ہے، لیکن سورج کا نور سب پر پڑتا ہے اور رحمت کے ساتھ پڑتا ہے۔ سورج کا نور ہر کسی پر جا کر پڑتا ہے۔ اسی کے مقابل میں چاند رکھا گیا ہے جس کی طینت سرد ہے، لیکن وہ نور بھی اگر اخذ کرتا ہے چاند تو وہ سورج سے لیتا ہے۔ سورج ہے تو چاند ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی اس سے نور لیتا ہے۔ یعنی اگر باپ ہے تو ماں ہے، اگر باپ نہ رہے تو کہتے ہیں کہ ماں کا بھی نام بدل جائے تو اسے بیوہ کہنے لگتے ہیں لوگ، بچوں کو یتیم کہا جانے لگتا ہے، کیونکہ باپ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں۔ یہ دین اسلام بھی جس پر ہم لوگ چل رہے ہیں، اس امت کے بھی ماں اور باپ ہیں۔ پیغمبر اعظم اس امت کے باپ ہیں، باپ ہیں۔ کہتے ہیں اگر باپ نہ ہو تو کہتے ہیں اولادیں یتیم ہو جایا کرتی ہیں۔ آج بھی اس دین حقہ پہ جو ہم چل رہے ہیں، اس کا وارث موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام موجود ہیں جن کے زیر سایہ ہم زندگی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک امام موجود ہیں تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ امام ہیں تو یہ برکتیں ہیں، امام ہیں تو یہ راحتیں ہیں، امام ہے تو یہ آرام ہے، امام ہے تو یہ ساری آسائشیں زندگی کے ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر امام نہ ہو تو ساری آسائشیں چھن جائیں گی۔ کہتے ہیں ہمارا دل بھی جو دھڑک رہا ہے اہل بیت کی محبت اور مودت سے ہے۔ یہ دل کی جو ہمارے اندر دھڑکنیں
چل رہی ہیں، جو اس کی نبض ہل رہی ہے اور جسم کے ہمارے خون کی روانی ہے، یہ اہل بیت کی محبت اور مودت ہے۔ یہ ماں اور باپ نے ہمیں جو بچپن میں تربیت دی تھی، ہمیں فرش عزائے حسین پر لے کر گئے، ہمیں مجالس اور محافل میں لے کر گئے، ہمیں اہل بیت اقوال، اہل بیت اطہار کے اقوالوں کو سکھایا، ان کی احادیث کو ہمیں رٹوایا۔ پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمت دی تھی ماں اور باپ کی شکل میں، ان ماں اور باپ نے اپنی نعمت کے ساتھ اور نعمت کو اضافہ کیا کہ خدا کے کلام کو ہمیں سکھایا، پروردگار کے اس کلام کو، نورانی کلام کو ہم کو سکھایا، اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو ہمارے سینوں میں ڈالا۔ قربان جائے ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنی گودی میں لے کر اپنے بچوں کو گھٹی میں یا علی یا حسن اور یا حسین سکھایا ہو، یا زہرہ سکھایا ہو۔ ماں اور باپ کہتے ہیں کہ یہ اولادیں جو انہیں یاد کر رہی ہیں، ماں باپ کی نیکیاں ہیں، ماں باپ کی نیکیاں ہیں جو انہیں یاد کر دی جا رہی۔ خدا کا شکر ہے کہ بہرحال آج اس بارگاہ میں سرزمین مشہد المقدس پر یہ جو مجلس برپا کی گئی، مرحوم کے لیے بہت ہی نیک، شناختہ شدہ چہرہ، بہت ہی متدین، عزاداری حسین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، بہت نیک، اور کہتے ہیں اس طرح سے محبت کرنے والے کہ ابھی تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ خدا رحمت کرے، پروردگار مرحوم کو کروٹ کروٹ چین دے دے۔ اہل بیت اطہار، ان کے جتنے خانوادے کے اتنے لوگ ہیں، ان کی بیٹی کو، ان کے داماد کو، ان کے بیٹوں کو، سب کو چین عنایت کر دے پروردگار۔ ایسا نیک اور مخلص انسان کہتے جب دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو لوگ اس پر افسوس کرتے ہیں، لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مولا علی نے بھی فرمایا تھا کہ خالت الناس مخالطۃ، مولا نے فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے ساتھ زندگی کرو تو ایسے گھل مل کر زندگی کرو، ایسے گھل مل کر زندگی کرو کہ ان متم معاہا بکو علیکم، اگر تم مر جاؤ تو تمہیں لوگ یاد کریں، تم پر گریہ کریں، اگر تم وَإِنْ عِشْتُمْ، اور جب تم زندہ رہو لوگوں کے درمیان میں، حَنُّ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے پاس آئیں، لوگ کھچ کر تمہارے پاس آئیں اور تم سے محبت کریں، تمہیں پیار کریں۔ دنیا میں ہم جب آئے ہیں ہر کسی کو پلٹ کر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب دنیا میں آئیں ایسے اپنے بن کر جائیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ہمیں یاد کرتے رہ جائیں، ایسے کام کر کے ہم دنیا میں چلے جائیں کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ثواب جاریہ رہ جائے، اور وہ ہمیں کہتے نیک اولادیں یہ بھی ثواب جاریہ ہیں، اچھا اخلاق یہ بھی ثواب جاریہ ہے، ہمسائے اور پڑوسیوں سے پیار اور محبت سے ملنا یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے، کیونکہ جب وہ یاد کریں گے، کہیں گے خدا رحمت کرے اتنے اچھے انسان تھے، خدا مغفرت کرے اتنی اچھی مومنہ وہ شخص تھی۔ یعنی جب بھی ایسے رہے لوگوں کے درمیان کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کرتے جائیں، ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ شناخت باقی رہ جائے، ایسی اولادوں کو تربیت کر کے چلے جائیں کہ لوگ دیکھ کر ان اولادوں کو ہمیں دعائیں دیں۔ اے میرے عزیزوں، اے میری ماں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، اس وقت جو آپ اس وقت یہ بہرحال مجلس جو کر رہے ہیں سرزمین مشہد المقدس سے، مولا امام رضا علیہ السلام کی زمین سے، یہ اس مرحوم کی نیکیاں ہیں جو انہیں اس سرزمین پر یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ امام رضا کا جملہ ہے معصوم کی دور اور نزدیک سے اگر کوئی زیارت کر لے بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے لیے کہ جن کے لیے حدیث موجود ہے کتاب کامل الزیارات کے اندر 9 امام سے 10 امام سے حدیث موجود ہے کہ اس معصوم کی یعنی امام رضا غریب کی اگر زیارت کی جائے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص زیارت کرے آقا امام رضا غریب، کہتے ہیں امام رضا کی زیارت کا ثواب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے بھی بڑھ کر نقل کیا گیا ہے۔ بہت اجر ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، کیونکہ یہ وہ معصوم ہیں جن کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے، جن کا پردیس میں دم نکلا ہے، غربت میں دم نکلا ہے، جن کا کوئی نہ تھا جن کے پاس، کہتے جس وقت دم نکلا ہے مولا کا کوئی بھی نزدیک نہ تھا۔ ایسی بارگاہ میں اگر اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، ڈبل اجر۔ ایک تو یہ مجلس ہو رہی، سب دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس پر مولا امام رضا کے حرم کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔
ایک زیارت کا ثواب، دوسرے مجلس کا ثواب. خود جو شخص سن رہا ہے اس کو بھی ڈبل ثواب مل رہا ہے اور خود مرحوم کے لیے بھی ڈبل ثواب جا رہے ہیں. کتنی آنکھیں اس وقت بیٹھی دیکھ رہے ہیں. سوچا اور جب تک یہ مجلس یہ ہے کہ ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ مجلس ہمیشہ یہ پڑی رہے گی. یہ یوٹیوب کے اوپر ہمیشہ مجلس پڑی، جتنی مرتبہ کھولی جائے گی، جتنی مرتبہ دوسروں کو فارورڈ کی جائے گی، بھیجی جائے گی، جتنی مرتبہ لوگ دیکھیں اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا. ہمیشہ کے لیے ثواب جاریہ ہے یہ. ہے میرے عزیزوں، ماں اور باپ کا ادب احترام کرو. خاص طور سے باپ اپنی محبت کو دکھا نہیں پاتا ہے، ماں اپنی محبت کو ظاہر کر دیتی ہے. کہا گیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا ادب احترام کیا جائے، لیکن ایک تاکید کی گئی حدیث میں کہ باپ کی بد دعا سے بچو. ماں کے لیے نہیں کہا گیا کہ ماں کی بد دعا سے بچو، وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ ماں غصے میں، ماں اگر واقعاً اگر کوئی کسی کا خدا نہ کرے کوئی اپنی ماں اور باپ کو اذیت کرے، پریشان کرے، کہ ماں مجبور ہو کر بد دعا کر دے، کہتے وہ بد دعائیں جو اگر نکل جائیں پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. ماں اور باپ اگر آگ کر دیں، باپ اگر آگ کر دے تو پھر اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے. ماں دن بھر بچوں کو بد دعائیں دیا کرتی، ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے نہیں معلوم، آنکھیں پھوٹ جائیں، پیر ٹوٹ جائے، زبان گونگی ہو جائے، لولا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، نہیں معلوم کیا کیا دنیا بھر کی. دن بھر ماں بد دعا کہ اگر خدا ماں کی بد دعا اگر سن لے تو سارے بچے ناقص ہو جائیں گے، سارے بچے ناقص ہو جائیں گے. ماں دن بھر جو بد دعا دیا کرتی تھی، مر جائے، اڑ جائے، نہیں معلوم کیا کیا، لیکن ماں پیار اور محبت میں یہ بد دعائیں کرتی ہے، دل سے بد دعا نہیں کرتی. خدا بھی جانتا ہے کہ ماں بہت رحم دل ہوتی ہے، اس لیے اللہ اس کی بد دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے. لیکن اگر غضب میں آ کر، خدا نہ کرے کہ ماں غضب میں آ کر ناراض ہو کر اور روتے ہوئے کہتے، آج بہت سے ایسی اولادیں ہیں جو ماں باپ کو اتنی اذیت و ایذا کرتی ہیں کہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا، لیکن پھر بھی ماں بد دعا نہیں کرتی ہے. خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ بد دعا کر دیں، کبھی ان کی بد دعا نہ لینا. خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ہی تمہاری ہے نہ آخرت ہی کہیں کی نہیں رہو گے، کہیں کی نہیں رہو گے اگر ماں باپ کی بد دعا لے لی. بہرحال ماں اکثر بد دعا کیا کرتی ہے، جو عام طرح سے بد دعا ہوتی دن بھر والی، اللہ اگر سن لے تو گڑبڑ ہی ہو جائے. لیکن کہیں حدیثوں کے فقرے ہیں، معصوم کے فرمان ہے، کہا یہ گیا ہے کہ باپ کی بد دعا نہ لینا. اگر باپ کی آہ لے لی پھر وہ پلٹنے والی نہیں ہے. آنکھ کے والدین کہا گیا اگر ہو گیا پھر وہ بچہ نہیں، وہ بہرحال سدھر نہیں سکتا. آج ہماری زندگیوں میں جو مشکلاتیں آئی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں عزیزوں، اس کی بعض مواقع پہ کچھ وجہ ایسی ہے کہ ماں اور باپ اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگیوں میں مشکلات آنے لگتی ہیں. قرآن نے صاف طور سے کہا، واضح طور سے کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خداوند عالم کہہ رہا ہے. اور تمہارے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا خدا نے قرآن میں؟ خدا کہتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، معبود کے علاوہ، کیونکہ عبادت خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. ٹھیک، ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور بھلائی کے ساتھ ماں اور باپ سے پیش آؤ. قرآن کی آیت آگے بڑھے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہو، اور اگر ان دونوں میں کوئی ایک ان میں بوڑھا ہو جائے یا دونوں، کوئی ایک اگر ان میں بوڑھا ہو جائے تمہارے سامنے، یا ان دونوں میں سے ایک یا خود دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، تو آگے قرآن کا فقرہ کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دیکھو کبھی ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، قرآن منع کر رہا ہے. دیکھو کبھی ماں باپ کے سامنے اف تک نہ لے کر آنا. آج غصے میں نہیں معلوم کیا کیا اولادیں کہہ دیتی ہیں، غصے میں نہیں معلوم ماں کو اور باپ کو لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہیں. اگر کچھ کہو تو کہتے ہیں کوئی آپ نے ہم پر احسان کیا ہے. ہاں انہوں نے احسان کیا ہے. اگر وہ بچپن میں احسان نہ کیا ہوتا، اسی حالت میں چھوڑ کر تمہیں پھینک دیا ہوتا، کیا ہوتا آج ہمارا حشر؟ آج یہ جو اتنے بڑے بڑے مقام، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، نہیں معلوم کوئی کیا آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں، جہاز اڑائے پڑے ہیں، کیا کیا کیے پڑے. یہ ماں باپ کا احسان مانو
کہ ماں باپ نے اپنی راتوں کی نیندوں کو حرام کیا ہے اور اس کے بعد ہماری پرورش کی، تربیت کی اور ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ماں نے اپنے گہنے کو، زیور کو لے جا کر گروی رکھ دیا، باپ نے اپنی عزت کو لے جا کر گروی رکھ دیا۔ باپ دن و رات دھوپ اوس ہمیشہ جا کر کام کرتا رہا، نہ اس نے گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ برسات دیکھی۔ وہ باپ کتنا شفیق باپ ہے، نہ وہ رات دیکھتا تھا نہ وہ دن دیکھتا تھا۔ صبح سویرے جب گھر سے باہر نکل جائے تو ڈھلتے ہوئے شام کو گھر واپس آتا تھا۔ دن کا تھکا ہارا مانا گھر جب پہنچتا تھا، اگر ایک مرتبہ بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لیتا تھا، باپ اپنی ساری تھکان کو اپنے بچے اور بچیوں کو دیکھ کر بھول جایا کرتا تھا۔ اور اگر بچے کچھ باپ سے کچھ کہیں، بار بار کہیں اتنی تھکان کے بعد بھی باپ فوراً جواب دیا کرتا تھا۔ لیکن آج اولاد سے اگر ماں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی بات کو 2 3 4 مرتبہ اگر پوچھ لیں تو کہتے ہیں آپ کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، بار بار تو آپ سے کہے جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میرے بہن، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب بچپن میں ایک ایک چیز کو 10 مرتبہ 20 مرتبہ ماں اور باپ سے ہم لوگ کہا کرتے تھے، اسی چیز کو پوچھا کرتے تھے، وہ بار بار وہی جواب دیا کرتے تھے، مسکراتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، پھر وہی جواب دیا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت آگے بڑھی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو ماں باپ سے ہمیشہ محبت سے پیش آنا، ماں باپ سے کبھی سخت مزاجی سے پیش نہ آنا۔ ماں باپ سے کتنی بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہوں، لیکن ماں باپ کے سامنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا، اور جب کبھی بھی تم مشکل اور گرفتاری میں گھر جانا، اپنے ماں باپ سے کہنا وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ ماں اور باپ سے کہو وہ تمہارے حق میں دعا کریں، کیونکہ ماں اور باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج جو یہ روزی کی مشکل، نہیں معلوم کاہے کی مشکل، ہر طرح کے ہمارے گھر کے ایک طرح سے کہہ دیا کہ ساری مصیبتیں جو ہم لوگ کے دروازے کو دیکھ چکی ہیں، اب اس وقت جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے کہیں ان کے حق میں دعا کریں، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے کہو تمہارے حق میں دعا کریں کہ یہ بلائیں برطرف ہو جائیں۔ اور اگر والدین زندہ نہ ہوں تو ان کی قبروں پر جاؤ۔ کہتے پیغمبر اعظم کی خدمت میں روایت کے فقرے ہیں، کہتے ہیں ایک جوان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول خدا میں بہت مشکل گرفتاریوں میں گھرا ہوا ہوں، نہ روزی ہے نہ روزگار ہے، سب ٹھپ ہو چکا ہے، عزت آبرو داؤں پہ لگ چکی ہے، یا رسول خدا کوڑی کوڑی کی محتاجی آ گئی ہے، یا آج کل کہہ دیا جائے بچوں کی پڑھائی لکھائی جو مسئلہ پھنس گیا ہے، نہ فیس دی جا رہی، نہ گھر کا خرچ چل رہا ہے، نوکریاں چھوٹ گئیں، کاروبار چھوٹ گئے ہیں، یہی مثال دے دیا۔ کہتے اسی طرح وہ جوان آیا اور آ کر پیغمبر سے شکوہ کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہتا ہے جوان کہتا ہے یا رسول خدا میرے والدین۔ پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں، والدین میں سے میری والدہ بھی نہیں۔ تو کہا کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ کہا یا رسول خدا اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی، کہتی میرے دونوں میں کوئی زندہ نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جس طرح سے کہوں اسی طرح سے تم کرو۔ اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے محبت سے پیش آؤ، وہ کہو کہ ان سے کہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے ماں اور باپ کی قبر پر جاؤ، جا کر کہو ہمارا واسطہ دے کر وہ تمہارے حق میں دعا کریں، تمہارے حق میں دعا کریں۔ کہتے یہ جوان پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور کچھ وقت ہی گزرتا ہے کہ ساری خوشیاں پلٹ کر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں اور باپ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ ان کی قبروں پر جایا جائے اور جانے کے بعد ان سے کہے ہمارے اور آپ کے حق میں یہ دعا کریں۔ ماں اور باپ کو نہ بھولیں، خصوصاً شبہ جمعہ۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو، شبہ جمعہ اپنے ماں اور باپ کو نہ بھولیں، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ دار کو نہ بھولیں۔ شبہ جمعہ میں کہتے روحیں آزاد کی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے ماں اور باپ ہیں، بھائی اور بہن ہیں، کوئی بھی ہو، کہتے ہر شب جمعہ یہ اپنے گھروں پر آتے ہیں، اپنی اولاد کے پاس آتے ہیں، اور کہتے گھر میں آ کر یہ جب ان کی زندگیوں کو خوشحال دیکھتے ہیں تو یہ بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو ناراحت دیکھتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو پریشان دیکھتے ہیں تو یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ماں اور باپ کہتے ہیں جب آتے ہیں
اور اس کے بعد کہتے ہیں پہلے اپنے بیٹے بیٹیوں کے ہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد ملتا ہے روایتیں کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی بہن شوہر بیوی جو بھی ہو ان کا اسی طرح سے ہوتے ہوتے نزدیک سے نزدیک ہوتے ہوتے دور کے رشتہ دار تک جاتے ہیں اور پنجشنبے سے یا جمعرات سے لے کر جمعے کی شام تک یہ لوگ عصر تک یہ روحیں آزاد ہوتی ہیں. جب شام کو پلٹ کر جاتے ہیں کہتے روحیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں کچھ مسکراتی ہیں ہنستی ہیں اور کچھ گریہ وزاری کرتی ہیں. ایک دوسرے سے لوگ سوال کرتے ہیں تم اتنا کیوں خوشحال ہو؟ تو کہتے میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا, میری بیٹی نے میرے لیے مجلسیں کی, میری بیٹی نے میرے لیے خیر و خیرات کیا, میری بیٹی نے اور بیٹے نے میرے لیے معصومین کی بارگاہوں میں نیابتاً زیارتیں کروائیں, معصومین کی بارگاہوں میں میرے لیے وہاں سے خیر و خیرات تبرک بٹوائے, میرے بیٹے اور بیٹیوں نے میرے لیے کھانا کیا, میرے لیے نذر کیا, میرے بیٹے اور بیٹیوں نے میرے لیے خیر و خیرات کیا, کیونکہ ماں باپ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں, زحمتیں کر چکے ہیں. کہتے ہیں معصومین کی بارگاہوں میں غنیمت ہے. بہرحال اس وقت زیارتوں پہ آنا ناممکن ہو رہا ہے, زیارتوں پہ پہنچنا ناممکن ہے. جو آپ کے اعزاء و اقارب ہیں معصومین کی بارگاہوں میں انہیں پیسہ دیں, کہیں آپ کی والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے, رشتہ دار کی طرف سے, کسی کی طرف سے جا کر وہاں نیابتاً جا کر زیارت کریں, اجر ان کا دے دیں, فری میں نہ کروائیں. فری میں کروائے تو کیا ملا؟ ان کو اس کی حق و زحمت دے دے. کوئی بھی ہو, نجف میں ہو, کاظمین میں ہو, کربلا میں ہو, مشہد میں ہو, کسی جگہ پہ جس بھی معصوم کی بارگاہ میں ہو ان کو بھیجیں اجرت پر جا کر. جس طرح سے لوگ حج کرواتے ہیں جی اسی طرح سے زیارتیں کرواتے ہیں. ابھی موقع بہت غنیمت ہے, فلائٹیں بند ہیں, زیارت گاہیں بند ہیں, لیکن جو یہاں پر جن جگہوں پر اگر جو موجود ہیں ان لوگوں کو بھیجیں, وہ جا کر زیارتیں کریں. اور کتنا اجر اور ثواب, زیارت کرنے والے کو بھی ثواب, جس کے لیے زیارت کروائی گئی ہے اس کو بھی ثواب, اور جس شخص کی طرف سے کروائی گئی اس کو بھی پوری زیارت کا ثواب. ان جگہوں پر لوگوں کو جو محتاج ہیں ان کو کھانا کھلائیں, ان کے لوگوں جو یہاں ان جگہوں پر محتاج ہیں ان کے لیے ان کی مشکلات دور کریں اپنے مرحومین کی نیت کر کے. یہ زیارتیں اور یہ چیزیں اعمال مستحب یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مردہ کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں. زیارتیں, حج, یہ ساری چیزیں زندہ انسان جو ہے اس کے لیے بھی کرائی جا سکتی ہیں اور جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے بھی کرائی جا سکتی ہیں. تو ان موقعوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں, ان موقعوں کو غنیمت سمجھیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ جب روحیں آپس میں بیٹھتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں, کہتی میرے بیٹے نے میرے لیے کار خیر و خیرات کیا, میری بیٹی نے ایسا کیا, میری بہو نے ایسا کیا, میرے بھائی نے کیا, میری بہن نے میرے ساتھ ایسا کیا, میرے لیے میری طرف سے زیارت پڑھوائی, میرے لیے فاتحہ خوانی کروائی, میری طرف سے تبرک بٹوایا, میری طرف سے میرے لیے کھانا کروایا. ہر چیز ہر نیکی ہے, جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ خوشحال ہوتے ہیں اور کچھ روحیں ہوتی ہیں جو بڑی ملول ہوتی ہیں, اداس ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو جب کرتے ہیں تو کہتے تم اتنا کیوں پریشان ہو, تمہیں کیا وجہ ہے؟ تو کہا میں اپنی اولاد کے پاس بھی گیا, میں اپنی اولاد کے پاس بھی گئی, میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے پاس گیا, ان کے پاس میں پہنچا, اپنے بھائی کے پاس, بہن پاس, لیکن اپنی زندگیوں میں وہ سب مست ہیں, اپنی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ذرہ برابر انہوں نے ہماری طرف کبھی نہیں کی. ہم زندگیوں میں ان کے لیے کار خیر کرتے رہے, ہم ان سے جا کر ملتے رہے, احوال پرسی کرتے رہے, صلہ ارحام بجا لاتے رہے, لیکن ہماری یہی رشتہ دار ہیں, ہماری یہی اولادیں جن کے لیے ہم نے راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا, جن کے لیے اپنے جسم کو جو ہم نے اللہ نے ہمیں دیا تھا اس جسم کو ہم نے جسم نہ سمجھا, دنوں رات ہم ایک حیوان کی طرح ان کے لیے خدمت کرتے رہے اور محنت کرتے رہے, آج انہوں نے ہم کو بھلا دیا ہے. اے میرے عزیزوں, معصومین سے حدیثیں ہیں, یہ گریہ کرتی ہیں, فریاد کرتی ہیں یہ روحیں, مت بھولیں انہیں. ہمارے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے, جتنا جس سے ممکن ہو, کچھ نہیں ہو سکتا کم سے کم دن میں ان کے لیے فاتحہ ہی پڑھ دیا کریں, چند صلوات ہی بھیج دیا کریں, جو ان کے لیے توشہ آخرت ہو جائے گا, جو ان کے لیے برزخ کی جو مشکلات ہیں وہ برطرف ہو جائیں گی. جو برزخ میں رکاوٹیں ہیں, بڑا سخت مرحلہ ہے برزخ کا, کہنا بڑا آسان ہے کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا, مرنے کے بعد کسی نے دیکھا ہوگا نہیں. اپنی دنیا یہیں سے بنا لو, اقما عقبہ یہیں سے بنا لو, اپنی آخرت یہیں سے سنوار لو, ساری نیکیاں خوبیاں کر کے چلے جاؤ یہاں سے. لیکن ان نیکیوں اور خوبیوں میں سب سے اچھی چیز ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب, اپنے رشتہ, سب سے پہلا حق ہے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرو, اور ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرو, اپنے اہل و عیال کو خوشحال کرو. جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے پہلے ماں اور باپ کو دو, پھر اپنی اولاد اور اپنے اوپر خرچ کرو, پھر اس کے بعد جو تمہارے رشتہ دار ہیں قریبی, جو غریب ہیں فقیر ہیں, ان پر خرچہ کرو. پھر اس کے بعد آخری مرحلہ
مرحلہ 5واں مرحلہ ہے، اس کے لیے ارشاد کیا گیا ہے۔ بہرحال 5ویں مرحلے کی یہاں پہ حدیث کو بھی میں نے یادداشت کیا ہے آپ کی خدمت میں، اس حدیث کو بھی، پھر 5واں مرحلہ ہے، اس میں کہا گیا ہے 5ویں مرحلے میں کہا کہ خیر و خیرات جو کیا جائے وہ خدا کی راہ والا خیر و خیرات ہے۔ پہلا حدیث کے فقرات سنیں، یہاں پہ اگر اللہ نے آپ کو چند چیزیں دی ہیں کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے، سب سے پہلی چیز کیا کریں گے؟ افضلها علی والدیہ، پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، جو ہمیں رزق دیا ہے، دولت دی ہے، سب سے پہلے ماں اور باپ کے پاس جائیں، ماں اور باپ پر خرچ کریں۔ وَثُمَّ الثَّانِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، اور دوسری چیز اپنے اوپر خرچ کریں اور اپنے عیال کے اوپر، لیکن پہلے ماں باپ پھر بیوی بچے، پہلے ماں باپ پھر بیوی بچے۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو۔ وَالثَّالِثُ عَلَى قَرَابَةِ الْفُقَرَاءِ، تیسرا مرحلہ جو آپ کے غریب اور فقیر رشتہ دار ہیں، مستحق رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ان پر جا کر خرچ کریں۔ عزیزوں، اے میرے عزیزوں، کبھی ان کو نہ بھولیں جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو اگر آج اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم لے جا کر انہیں دیں۔ غریبوں کو دیکھیں، یتیم اور بیواؤں کو دیکھیں، سادات کو دیکھیں، جا کر ان کے حق کو ادا کریں۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے وَالرَّابِعُ عَلَى جِيرَانِ الْفُقَرَاءِ، چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے جب والدین کو دے چکے، اپنے بیوی بچوں کو دے چکے، اپنے بھائی بہن رشتہ دار کو دے چکے، اب یہاں چوتھا مرحلہ کون سا آیا؟ جو آپ کے پڑوسی ہیں، جو محتاج ہیں، پڑوسی ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آبرومند ہیں، آپ ان کے گھر کھانا اپنے گھر بنوایا، تھوڑا سا کھانا ان کے یہاں بھیجوا دیا، ان کے بچے خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ ہمارے گھر پہ اپنے گھر پہ کوئی چیز لے کر آئے، تھوڑی سی چیز ان کے یہاں بھیجوا دیے، اپنے یہاں ہم 10 پھل لے کے آئے، 2 پھل ان کے یہاں بھیجوا دیا۔ یہ دعائیں دیں گے بچے، یہ دعائیں دیں گے بچے۔ آخری مرحلہ کیا ہے؟ آخری وَثُمَّ الْخَامِسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخری مرحلہ جو خدا کے لیے دیا جائے، خدا کی راہ میں جو خرچ کیا جائے، مسجدیں بنوائی جائیں، امام باڑے بنوائے جائیں، کیا بنوائے جائے، یہ آخری مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ۔ 5واں مرحلہ حدیث کا فقرہ ہے۔ پہلا والدین، دوسرا بیوی بچے، تیسرا آپ کے رشتہ دار، چوتھا فقیر و فقراء آپ کے جو ہمسائے اور پڑوسی، 5واں فی سبیل اللہ۔ آگے وَهِيَ أَخَصُّ أَجْرًا، یہ 5ویں کا اجر بھی بہت تھوڑا سا ہے، ان سب سے بڑھ کر اجر وہی ہے جو اپنے اعز و اقارب پر خرچ کریں، والدین پہ آپ خرچ کریں۔ جب وہاں سے بچے تب آپ آگے لگائیے۔ ایک محلے میں پتہ چلا 10 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں، نہیں ضرورت ہے کہ وہاں پہ دوسری مسجد کھڑی کی جائے۔ ایک محلے میں ہر گھر میں حسینیہ بنا ہوا، ہر گھر میں امام باڑہ بنا ہوا ہے، محلے میں بڑے بڑے حسینیہ امام بارگاہیں بنی، بڑے بڑے امام باڑے خالی پڑے ہوئے ہیں، نہ مجلس نہ ماتم، وہاں پر ہم بڑا سا امام باڑہ بنا۔ امام حسین بھی اس سے راضی ہوں گے؟ نہیں، امام حسین اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ اگر کسی کی لڑکی اگر بیٹھی ہوئی ہے، غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی حج کر چکا ہے، دوبارہ اگر حج پہ جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر ثواب ہے کہ اس کی وہ شادی کروا دے۔ وہ اللہ وہ اس کو چند برابر اس کے حج کا ثواب دے گا، اللہ اس کو چند برابر، نہ میں مسجد کا مخالف نہ امام باڑے کا مخالف۔ عقل اللہ نے سب کو دی ہے۔ یہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں ان کو غور کریں اور فکر کریں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو کہتے ہیں ان کو مت بھولو۔ دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ایک باپ کا پرسہ ہے، بیٹیاں اداس ہیں، بیٹے اداس ہیں، گھر کا ہر فرد اداس ہے۔ باپ ہوتا ہی ایسا ہے، کہتے ہیں باپ اگر بوڑھا بھی ہو جائے اور گھر میں اگر بیٹھا رہے، وہی اللہ اس کے وجہ سے تمام بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالتا رہتا ہے۔ باپ کچھ نہ کرے، فقط گھر پہ اگر بیٹھا رہے تو پروردگار اس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ کہتے گھر میں ایک ضعیف کا ہونا، ایک بڑے کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی قوم میں کسی نبی کا ہونا، اتنا رتبہ ہے۔ یہ مرحوم کی مجلس ایک باپ کی مجلس ہے، سال ثواب کی اس باپ کی مجلس، خدا رحمت کرے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، خدا کروٹ کروٹ انہیں چین دے، خدا اس خاندان کے جتنے مرحومین انہیں چین دے پروردگار۔ باپ کی شفقتیں اور محبتیں ہمیشہ یاد آتی ہیں، باپ ہر موقع پہ یاد آتا ہے، باپ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ اگر کہیں پہ اچھا گھر میں کوئی ہنسی کا پروگرام ہوگا تو باپ یاد آئے گا، اگر گھر میں دکھ و درد آئے گا تو باپ یاد آئے گا۔ باپ
اگر شفیق باپ ہو، کیسا بھی باپ اور ماں ہو، انہیں کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ کہتے روایت کے فقرات ہیں، ایک اور باپ ہے جس کا جنازہ کوفے سے جا رہا ہے، جس کا جنازہ کوفے سے اٹھایا گیا ہے۔ زینب کلثوم گریہ کر رہی ہیں، باپ کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے۔ ایک اور باپ ہے کہ جس پر دل تڑپ جاتا ہے، ایک اور فرزند ہے جو اپنے بابا کے جنازے پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ آئیں چلتے ہیں، آقا امام حسین کو پرسہ دیتے ہیں اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو ارسال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء۔ سلام کریں اپنے مولا امام حسین کو، سلام کریں۔ کون حسین؟ وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا پہ شہید ہوا۔ ایک باپ کا پرسہ ہے، ایک باپ کی مجلس ہے۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے گھر پر جس وقت اس محسن کا انتقال ہوا، اس شفیق باپ کا انتقال ہوا، تمام رشتہ دار، اعز و اقارب، پڑوسی، گھر والے، ہر کسی نے آ کر اس گھر کے افراد کو، بیٹے اور بیٹیوں کو، سب کو آ کر دلاسا دیا اور سب نے آ کر تسلیت عرض کی اور بڑے دھوم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ ہر کسی نے ان کے غم میں شرکت کی، دور اور نزدیک سے۔ ہر کسی نے بیٹیوں کو، بیٹوں کو، داماد کو، ہر کسی کو تسلیت عرض کی گئی۔ ہائے میں قربان جاؤں، کہتے باپ ہوتا ہی ایسا ہے، کہتے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اگر کسی گھر پہ موت ہو جائے ماں اور باپ کی، اور اگر لڑکیاں نہ ہوں تو کہتے پتہ نہیں چلتا کہ کس کی موت ہوئی ہے۔ ایک بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو، سارے محلے کو، سارے پڑوسیوں کو رو رو کر اکٹھا کر لیتی ہے، اپنے بابا کو پرسہ دیتی ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں، ایک اور بیٹی کربلا میں ہے۔ یہاں اگر بیٹیاں بیٹے روئے ہوں گے تو کوئی روکنے والا نہ ہوگا، منع کرنے والا نہ ہوگا، مگر میں قربان جاؤں اگر سکینہ روتی تھی تو در برسائے جاتے تھے، اگر سجاد گریہ کرتے تھے پشت پہ کوڑے لگائے جاتے تھے۔ عزیزوں، ہر کسی نے آ کر ان کی بیٹیوں کو دلاسا دیا ہوگا۔ ایک اور بیٹی ہے کربلا میں جو اپنے بابا کی شہادت کا پرسہ لینے بیٹھی ہے۔ پرسہ بھی عجب پرسہ دیا گیا، کہتے ہیں چہرے پہ تماچے کانوں سے گوہر چھینے گئے اور یہیں پہ صبر نہ کیا گیا، دامن میں آگ لگی، سکینہ بھاگتی جاتی تھی، بابا مجھے بچا لو، بابا بابا مجھے بچا لو، بابا۔ ہارولے پرسہ دے لیں،
دعا یہی خدا قسمت کرے ان بارگاہ معصومین میں ہم لوگ جہاں پر موجود ہیں آپ سب کو بھی آنا نصیب ہو۔ مولا کی بارگاہ میں خوش قسمت ہیں یہ خاندان کے لوگ کہ جن کے مرحوم کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے، معصوم کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سکینہ بابا کو رات میں تلاش کرتی ہے، جو باپ کے سینے پہ سویا کر بیٹیاں باپ کو بہت چاہتی ہے، بیٹیاں باپ کو بہت چاہتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، باپ بھی بیٹیوں کی آنکھوں میں اشک نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بابا کے سینے کی تلاش رات کی تاریکی میں نکل چکی ہے۔ کہتے زینب کلثوم نے سکینہ کو تلاش کیا، نہ ملی۔ کہتے مقتل کی طرف گئی، کیا دیکھا؟ ہر طرف آواز دی، بھیا ابا سکینہ تو نہیں آئی، اے اکبر تمہاری بہن تو نہ آئی، اے قاسم سکینہ تو نہ آئی۔ کہتے ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، کہتے زینب اس آواز پہ چلی، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک جنازہ ہے جس کا سر بھی موجود نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑوں میں جنازہ ہے۔ سکینہ سینے پہ سو رہی، بی بی زینب نے بیدار کیا، اے سکینہ یہ کیسے تو یہاں پہنچی بیٹا؟ کیسے بابا کو تو نے پہچانا جبکہ سر بھی موجود نہیں؟ سکینہ کہتی ہے میں جب آواز دے رہی تھی اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیہ، آ سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ اے پھوپھی اماں میرے بابا کے جسم پر اتنے زخم، اے پھوپھی اماں میرے بابا کے سر کو بھی جدا کر دیا گیا، میرے بابا کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدا پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں معبود اس ذکر کا ثواب مرحوم کی روح کو ارسال کر دے، اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان سب کو غریق رحمت کر دے، مرحوم کو کروٹ کروٹ چین دے دے، آپ کی فیملی کے جو افراد ہیں ان سب کو صبر عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنائیں ہیں، ان معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنا انہیں آنا نصیب کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے امام رضا غریب کا واسطہ دیتے ہیں، جو مریض اور بیمار انہیں صحت عنایت کر دے، جو مشکل گرفتاریوں میں مشکلات کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ اے پروردگار اے پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، امام رضا رؤوف کا واسطہ دیتے۔ پروردگار پالنے والے جن کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں کوئی ایک بھی زندہ ہے، پروردگار انہیں طول حیات عنایت کر دے۔ جو دنیا سے جا چکا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع البصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارات ہو جائیں، آئے مولا امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں زیارت پڑھتے ہیں۔ اپنی طرف سے اپنے والدین، آبا و اجداد، مرحومین، دوستو، جان پہچان والے، جملہ قبر المومنین مومنات، خصوصاً مرحوم شباب حیدر صاحب اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا فضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك مولاي يا شمس الشموس يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي صاحب الزمان الأمان 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 من فتن هذه الزمان. السلام عليك مولاي قاطع البرهان يا مظهر الإيمان. السلام عليك مولاي إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید شباب حیدر ابن سید نشاط حسین صاحب اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.